میں میرے بھائیوں، اس حکومت کی جو دعوے تھے، جو نعرے تھے، وہ آپ لوگوں کے سامنے تھے، لیکن یہ حکومت وہی تمام کام کر رہی ہے کہ جو گزشتہ حکومتوں نے کی۔ وہ لوگ بھی قرض لے رہے تھے، یہ بھی قرض لے رہے ہیں، 15 ارب روپے روزانہ کی بنیاد پہ قرض لے رہے ہیں۔ آج اخبار میں آئے ہیں کہ روزانہ 9 ارب کے نئے نوٹ چھاپتے ہیں، مشینیں لگائی ہیں۔ 9 ارب کے روزانہ نئے نوٹ، 15 ارب کے روزانہ قرض گزشتہ 6 ماہ میں روزانہ کے حساب سے لیے گئے۔ یہ کام پرانی حکومتیں بھی کرتی تھیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر ایک قانون ہے جس کو FRDL کہا جاتا ہے، فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ۔ اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ ہم اپنے GDP یعنی ہم کی کل آمدن کے 60% سے زیادہ قرضے نہیں لیں گے۔ ڈیٹ ٹو GDP ریشو جب 60% سے بڑھ جائے تو قانونی طور پر پاکستان کی حکومت پابند ہوگی کہ وہ مزید قرضے نہیں لے گی۔ میں نے گزشتہ دن سینٹ میں سوال پوچھا کہ اس وقت جو ڈیٹ ٹو GDP ریشو ہے وہ کیا ہے؟ 60% تو قانون ہے کہ 60% سے ہم آگے نہیں بڑھیں گے، اپنی آمدن کے 60% سے زیادہ قرضے نہیں لیں گے۔ تو مجھے بتایا گیا کہ اس وقت ریشو 84% ہے، اور 15 ارب کے روزانہ قرض، غیر قانونی قرضے لے رہے ہیں، 9 ارب کے روزانہ نوٹ چھاپ رہے ہیں۔ یہی کام گزشتہ حکومتیں کرتی ہیں۔ 64% پاکستان کی سالانہ بجٹ کا 2018-19 کا وہ قرض اور سود کے اندر جا رہا ہے۔ ہمارا خود چوس رہے ہیں IMF، ہمارا خود چوس رہے ہیں ورلڈ بینک، ہمارا خود چوس رہے ہیں اس وقت استعمال قوتیں طاقتیں قرض اور سود کے ذریعے سے۔ یہ ان حکمرانوں کی وجہ سے۔ گزشتہ حکومتیں بھی یہی کام کرتی تھی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا، ڈیزل کی قیمتیں بڑھانا، یہ حکومت یہی کام کر رہی ہے۔ گزشتہ حکومتیں بھی ادویات کی قیمتیں بڑھا دی، یہ حکومت بھی یہ کام کر رہی ہے۔ گزشتہ حکومتیں بھی روپے کی قدر کم کرتی تھی، ڈالر کی بڑھا دی تھی، یہ حکومت بھی یہ کام کر رہی ہے۔ کوئی ایسا کام جو گزشتہ حکومتیں کر رہی تھی ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں کر رہے، اس سے بڑھ کر کر رہے ہیں، اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مدینے کی ریاست ہیں۔ یہ مدینے کی ریاست نہیں، یہ فراڈ ہے، فراڈ۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو مدینے کی ریاست کے نام پر یہ حکومت عوام کے ساتھ کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو صورتحال سے آگاہ کریں، اور یہ جو تجربے ہوئے اس نے ثابت کر دیا کہ سوائے آپ کے پاکستان کے مسائل کا حل کسی کے پاس نہیں۔ آپ ہیں، آپ جیسے لوگ جو علم سے منور ہوں، کردار رکھتے ہوں، امانت و دیانت کی صلاحیت رکھتے ہوں، قوم کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرنے والے ہوں، ایسے لوگ جو کسی خوف کا، کسی دباؤ کا شکار نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں قیادت آئے گی تو پاکستان مدینے کی ریاست بنے گا، اقبال اور قائد کے خوابوں کا پاکستان بنے گا، اور اسلامی پاکستان بنے گا، اور اپنے منزل حاصل کرے گا۔ یہ جو بانمتی کا کنبہ ہے، یہ جو چون چون کا مربع ہے، یہ جو ہر پارٹی سے مسترد شدہ لوگوں کو جمع کر کے مسلط کیا، اس کے ذریعے سے کوئی تبدیلی پاکستان کے اندر نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ اس کی تیاری کریں، اور تیاری ہر بندے نے اپنے میدان میں کرنی ہے۔ آپ نے علم کے میدان میں یہ تیاری کرنی ہے، مدارس کی دنیا میں یہ تیاری کرنی ہے۔